فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے اور ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کلام امیر المومنین علی علیہ السلام شرح نہج البلاغہ جلد سوم، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 16. ہم پڑھنے جا رہے ہیں. پہلے خطبہ 73 پڑھیں گے، اور یہ کیونکہ بہت چھوٹا ہے اس لیے امید ہے کہ ہم اس نشست میں شاید تھوڑی سی بڑی ہو جائے یہ نشست، اس میں ہم خطبہ 74 بھی پڑھ لیں. آئیے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلے خطبے کی سند کے حوالے سے جان لیتے ہیں کہ کتاب مصادر نہج البلاغہ کا لکھنے والا کہتا ہے کہ اس خطبے کا کچھ حصہ سید رضی نے سے قبل ابن سعد نے کتاب طبقات کی جلد اول میں مروان ابن حکم کے حالات کے بیان میں ذکر کیا تھا، اور اسی طرح سے بلازری بیلاملب زالر چھوٹیے نے کتاب انصاب اشراف میں امیر المومنین علیہ السلام کی شرح حال کے درمیان ذکر کیا ہے، جنہوں نے سید رضی رحمۃ اللہ کے بعد اس خطبے کو اپنی کتب میں ذکر کیا ہے. ان میں سے ایک زمخشری ہیں، اور انہوں نے اپنی کتاب ربیع الابرار میں، اور دوسری سبت ابن جوزی ہیں جنہوں نے تذکرہ الخواص میں ذکر کیا ہے، جس میں تھوڑا سا فرق ہے. قابل توجہ بات یہ ہے کہ ابن ابی الحدید نے نہج البلاغہ کی 6 جلد میں صفحہ نمبر 146 پر یہ وضاحت کی ہے کہ یہ کلام مختلف ذرائع سے نقل ہوا ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے بہت سے اضافے بھی نقل کیے ہیں جنہیں مرحوم سید رضی نے نہج البلاغہ میں ذکر نہیں کیا ہے. ایک طرف تو یہ بات اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ یہ کلام متواتر مولا علی علیہ السلام سے نقل ہوا ہے، اور دوسری جانب یہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ابن ابی الحدید کے پاس موجود منابع نہج البلاغہ کے علاوہ تھے. یہاں پہ اس کا حوالہ نوٹ کیجئے، مصادر نہج البلاغہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 82. یہ ہم نے خطبے کی سند کے حوالے سے جو حاشیے میں تفصیلات تھیں وہ جان لی، اور اب آئیے باقاعدہ خطبے کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے یہاں پہ لکھا ہے کہ یہ خطبے کے حوالے سے کہ جو مروان بن الحکم سے بصرے میں مولا نے فرمایا، اور یہاں پر لکھا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جب مروان بن الحکم جنگ جمل میں گرفتار ہو گیا تو امام حسن و حسین علیہ السلام نے امیر المومنین علی علیہ السلام سے اس کی سفارش کی، اور آپ علیہ السلام نے اسے آزاد کر دیا. تو دونوں حضرات علیہ السلام نے عرض کی کہ یا امیر المومنین علیہ السلام، یہ اب آپ علیہ السلام کی بیعت کرنا چاہتا ہے. تو آپ علیہ السلام نے یہ جملے ارشاد فرمائے. یعنی کہ اب جو یہ خطبہ ہم پڑھیں گے تو اس کی تفصیلات کچھ یوں تھیں، اور یہاں پر ساتھ ہی لکھا ہے، پہلے پڑھ لیتے ہیں خطبہ ایک نگاہ میں. لکھا ہے یہ کلام در حقیقت مروان اور بنی مروان کے جرائم سے پردہ اٹھا رہا ہے، اور دوسری جانب انہیں یہودیوں سے تشبیہ دے رہا ہے کہ جن کی خیانت اور دشمنی مسلمانوں کی نسبت ظہور اسلام سے اس دن تک کسی پر مخفی نہ تھی، اور دوسری جانب بنی مروان کے مستقبل اور اس شجرہ خبیثہ کی مختصر سی حکومت کے بارے میں خبر دے رہا ہے کہ یہ لوگ کیسے کیسے مصائب اور مشکلات سے مسلمانوں کو دوچار کریں گے. یہ پیشن گوئی جو کہ ایک غیبی خبر کی صورت میں بیان کی گئی، مستقبل کے حالات پر امام کی روح کے احاطہ رکھنے کا پتہ دیتی ہے. آئیے اب ہم خطبے کو پڑھتے ہیں. ساتھ ساتھ پہلے میں عربی کا بتا دوں کہ یہ کہاں سے شروع ہو کے کہاں پر ہے، اور پھر ہم اردو کا ترجمہ تسلی سے پڑھیں گے اور جانیں گے. یہ شروع ہوتا ہے اولم یوبا یعنی بعد قتل عثمانہ، یہاں سے شروع ہوا ہے، اور اس کا آخر یہاں پر یہ ہے کہ ولدہی یومن موتن احمرا، اور اس کا ترجمہ یوں ہے کہ کیا اس نے قتل حضرت عثمان کے بعد میری بیعت نہیں کی تھی، مجھے
اس کے بیعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک یہودی کا ہاتھ ہے. اگر یہ میرے ہاتھ پر بیعت کر بھی لے گا تو رقیق رے کاف یہ کاف رقیق طریقے سے اسے توڑ ڈالے گا. یاد رکھو اسے بھی حکومت ملے گی مگر صرف اتنی دیر جتنی دیر میں کتا اپنی ناک چاٹتا ہے. اس کے علاوہ یہ 4 بیٹوں کا باپ بھی ہے اور امت اسلامیہ اس سے اور اس کی اولاد سے بدترین دن دیکھنے والی ہے. اب یہاں پہ یہ ترجمہ جو ہم نے پڑھا خطبے کا مولا کہ مکمل ہوا. اب لکھا ہے شرح و تفسیر. آئیے جانتے ہیں. سب سے پہلے ہیڈنگ ہے مروان کی بیعت کی مجھے کوئی ضرورت نہیں. یہ ہیڈنگ ہے. لکھا ہے اس کلام کے آغاز میں امام علی مقام علیہ السلام نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی سفارش پر جو کہ مروان ابن حکم کے جنگ جمل میں قید ہو جانے کے بعد اسے آزاد کر دینے کے لیے تھی اور پھر اس کی بیعت دوبارہ قبول کر لینے کے بارے میں جب ان دونوں شہزادوں نے سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ کیا اس نے حضرت عثمان کے قتل ہو جانے کے بعد میری بیعت نہیں کی تھی؟ اب مجھے اس کی بیعت کی ضرورت نہیں ہے. اس کا ہاتھ یہودی کا ہاتھ ہے کہ اگر آج بیعت کرے گا تو کل خود ہی پیٹھ دکھا کے توڑ بھی دے گا. اور اس کے ہاتھ کو یہودی کے ہاتھ سے تشبیہ دینا مروان کی خیانت کاریوں کی جانب ایک واضح اشارہ ہے جو اس نے اپنے باپ حکم کے سے ورثے میں پائی تھی. وہ شخص جو مشرکین کے لیے جاسوسی کرنے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمسخر اڑانے کی وجہ سے طائف کی جانب نکال دیا گیا تھا، یہاں تک کہ حضرت خلیفہ ثالث جو کہ اس کے بھتیجے تھے اس کی سفارشیں بھی پہلی اور دوسری خلافت کے ادوار میں اس کے لیے کارآمد نہ ہوئی اور وہ اسی طرح طائف میں شہر بدر رہا. اور جب خلیفہ ثالث خلافت تک پہنچے تو انہوں نے سب سے پہلی ناروا حرکت جو کی وہ یہ تھی کہ حکم ابن ابی العاص الف لام عین الف صاد کو مدینے واپس بلوا لیا، جس پر لوگوں نے حد سے زیادہ مخالفت کی اور مخالفین کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا. ظاہر ہے کہ جو شخص ایک دن مولا علی علیہ السلام کی بیعت کر لیتا ہے، ایسی بیعت جو کہ زمانہ جاہلیت میں محترم شمار کی جاتی تھی، وہ شخص اپنی بیعت توڑ کر جنگ جمل کی آگ بھڑکانے میں پیش ہوتا ہے. تو اس جیسے کی بیعت کا کیا اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ اگر وہ دوبارہ بیعت کر بھی لے تو پھر کوئی موقع ملتے ہی بیعت توڑ دے گا اور اپنے تمام وعدے اور عہد کو پیروں تلے روند ڈالے گا. وہ ہمیشہ اپنی نفسانی ہوس کا تابع ہے. پھر عزت و آبرو، انسانی شرافت، شرعی اور اخلاقی عہد و پیمان اس کے لیے چند بے معنی الفاظ ہی ہوتے ہیں. پھر مولا علیہ السلام مروان اور اس کے ناپاک مستقبل کے بارے میں 3 پیشین گوئیاں فرماتے ہیں. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اتنے مختصر دور کے لیے حکومت کرے گا کہ جتنی دیر میں کتا اپنی ناک چاٹنے سے فارغ ہو جاتا ہے. اب اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جب کتا اپنے منہ کو کسی کھانے کی چیز پر اسے کھانے کے لیے رکھتا ہے تو اس کا کچھ باقی ماندہ جو کہ اس کی ناک پر لگا رہ جاتا ہے اسے وہ بعد میں اپنی لمبی زبان سے چاٹ کر صاف کر لیتا ہے کہ جس سے اس کی ناک بھی صاف ہو جاتی ہے اور کھانے کے بقایا جات سے بھی مستفید ہو جاتا ہے. مروان کی مختصر اور پرآشوب حکومت کے لیے اس تعبیر کا استعمال کرنا جو کہ فصاحت و بلاغت کی انتہا ہے، یہ بات عمومی طور پر کہی جاتی ہے کہ بات حالات کے تقاضے کے مطابق کی گئی ہے. جی ہاں، وہ ایسا سین گاف تھا جو بنی امیہ کی ناجائز حکومت کا بچا کچا جھوٹا چاٹ کر حکومت تک پہنچا اور وہ بھی نہایت محدود مدت کے لیے، جیسا کہ بعض مورخین کے کہنے کے مطابق 4 ماہ اور 10 دن اور بعض دیگر کے کہنے کے مطابق 6 ماہ اور سب سے زیادہ طویل مدت بھی جو بتائی گئی ہے وہ 9 ماہ کی ہے جس دوران اس نے حکومت کی ہے. اور یوں مولا علی علیہ السلام کی اس کے بارے میں کی گئی پیشن گوئی سچی ثابت ہوئی اور جیسا کہ ہم آگے ذکر کریں گے نہایت آسانی سے اپنی ہی بیوی کے ہاتھوں مارا گیا. دوسری پیشن گوئی یہ ہے کہ فرمایا مولا نے کہ وہ 4 دمبوں کا باپ ہے. اب اس کے بارے میں یہاں پہ پڑھتے ہیں. لفظ جو ہے یہاں پہ مطلب عربی میں یہ تھا کہ وہوا ابو الاکبش الاربعاتی، تو اس میں لکھا ہے کہ وہ 4 دمبوں کا باپ ہے. اب لکھا ہے کہ اکبش الف کاف بے شین اور ساتھ ہی لکھا ہے کاف بے شین کی جمع ہے
اور جس کے معنی دمبے کے ہیں، جو کہ ایک سرکش جانور ہوتا ہے، اور اس تعبیر کے مطابق امام علیہ السلام نے انہیں ایک سرکش جانور سے تشبیہ دی ہے۔ نہج البلاغہ کے شارحین میں سے بعض کے مطابق یہ جملہ اس کے 4 بیٹوں کی جانب اشارہ کر رہا ہے۔ عبد الملک جو اس کا جانشین بنا، عبد العزیز مصر کا والی بن گیا، بشر یا بشر بے کے نیچے زیر نظر تو آ رہا ہے تھوڑا سا، بشر عراق کا والی بن گیا، اور محمد جزیرے کا والی بن گیا۔ ان میں سے ہر ایک نے شرارت اور فساد گری کو اپنے باپ سے ورثے میں پایا تھا۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ مروان کی اولاد اس سے زیادہ تھیں، مگر یہ 4 افراد وہ تھے جو حکومت تک پہنچ گئے، اور امیر المومنین علیہ السلام نے انہی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ بعض دیگر شارحین کا یہ کہنا ہے کہ اس جملے سے مراد مروان کے پوتے ہیں جو عبد الملک کی اولاد ہیں، یہ اولاد ہیں، اور وہ 4 ولید، سلیمان، یزید اور حشام ہیں جو کہ خلافت تک پہنچ سکے، اور وہ واحد شخص ایسا تھا کہ جس کے 4 بیٹے خلیفہ بن پائے۔ پھر لکھا ہے کہ اسی بنا پر ایک بڑی تعداد نے دوسرے قول کو ترجیح دی ہے، کیونکہ یہ قول مولا علیہ السلام کی تیسری پیشن گوئی کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے۔ چنانچہ مولا نے فرمایا انورٹڈ کاما میں کہ اور امت مسلمہ کو مروان اور اس کے 4 بیٹوں کے ہاتھوں بہت خونریزی کے دن دیکھنے پڑیں گے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ لکھا ہے یہ پیشن گوئی بھی سچ ثابت ہوئی، اور یہ خونخوار خلفاء یکے بعد دیگرے تخت حکومت تک پہنچے، مروان اور عبد الملک کے جانشین بن گئے، اور بے حساب خون بہایا، اور بہت سے بے گناہوں کو تہ تیغ کیا، اور لال اور سرخ دن کا مصداق یوں سامنے آ گیا، جس میں یعنی یومن احمر یعنی لال اور سرخ دن کا مصداق سامنے آ گیا، جن میں سے ایک بڑا نمونہ عبد الملک ابن مروان کے دور حکومت میں حاکم کوفہ حجاج کا کردار ہے۔ اب یہاں پر ہیڈنگ آ گئی ہے نکتہ۔ اس حوالے سے سب سے پہلے ہیڈنگ ہے کہ مروان کا عجیب و غریب ماجرا۔ لکھا ہے اس خطبے کا محور مروان ابن حکم ہے کہ جو امیر المومنین علیہ السلام کے شدید ترین دشمنوں میں سے تھا۔ اس کی زندگی کی سرگزشت اور واقعات نہایت عبرت انگیز ہیں، اور اس کی ضلالتوں اور خباثتوں سے بھرپور زندگی کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے بہت سے صدر اسلام سے مربوط حقائق فاش ہو جاتے ہیں۔ اس کا باپ حکم، جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اپنی مکروہ سازشوں کے باعث طائف کی طرف شہر بدر کر دیا گیا تھا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ لعنک اللہ ولعن ما فی صلبک۔ لکھا ہے تجھ پر اور تیرے بچوں پر خدا کی لعنت ہو جو تیرے صلب میں ہیں۔ یہ بات مروان کے پیدا ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ اس کا چہرہ اسلامی معاشرے میں اتنا قابل نفرت تھا کہ پہلے اور دوسرے خلیفہ کو اسے واپس مدینہ منورہ میں بلانے کی جرت نہ ہوئی، لیکن جو کہ اس کا بھتیجا تھا کافی ہاتھ پاؤں مار رہا تھا کہ کسی طرح اسے جلاوطنی کی سزا سے چھڑوا سکے۔ جب خلیفہ ثالث خلافت تک پہنچا تو جو سب سے پہلی گری ہوئی حرکت اس نے کی وہ یہ کہ اپنے چچا حکم کو آزاد کرایا اور مدینے بلوا لیا، جو کہ مروان کا باپ تھا، اور اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اسے اپنے مقربین میں سے قرار دیا اور بیت المال میں سے بہت سا مال اس کے حوالے کر دیا، اور حکومت خلیفہ ثالث کے تاریک ترین نکات میں سے ایک تھا جو کہ اس کے خلاف مظاہرے اور احتجاج کا بڑا سبب بنا، اور اسی وجہ سے صحابہ کرام میں سے اکثر بزرگان نے خلیفہ ثالث کے پیچھے نماز تک پڑھنا چھوڑ دی۔ پھر لکھا ہے خلیفہ ثالث کے قتل کے بعد مروان ان افراد کے زمرے میں تھا کہ جنہوں نے مولا علی علیہ السلام کی بیعت کی، مگر کچھ ہی دن دیر نہ گزری تھی کہ اس نے جنگ جمل کی آگ بھڑکانے والوں کا ہاتھ تھام لیا اور بصرہ پہنچا، اور پھر لشکر جمل کی شکست اور طلحہ و زبیر کے قتل ہو جانے کے بعد مروان قید ہو گیا۔ اور جیسا کہ ہم نے خطبے کی شرح میں ذکر کیا کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی شفاعت کے ذریعے جو کہ رحمت الہی کے 2 خزانے ہیں آزاد ہو گیا، اور بعض کا کہنا یہ ہے کہ ان کی شفاعت ابن عباس رضی اللہ نے کی تھی، مگر اس کے بعد بھی مروان نے اپنے شیطانی کام نہ چھوڑے اور امیر شام سے جا ملا اور لشکر شام میں شامل ہو گیا، اور جنگ صفین میں بھی کافی فعال
کردار ادا کیا۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ امیر شام نے اپنے بیٹے یزید کو کچھ وصیتیں کی تھیں، جن میں سے ایک اہم وصیت یہ تھی کہ اسے کہا کہ میں تمہارے بارے میں 4 افراد سے ڈرتا ہوں۔ ان میں سے ایک مروان کا نام لیا اور تاکید کی جیسے ہی میں دنیا سے گزر جاؤں اور تم لوگ میری نماز جنازہ پڑھنا چاہو تو کہنا کہ میرے باپ نے وصیت کی ہے کہ بنی امیہ کے بزرگوں میں سے میرے چچا مروان ابن حکم میری نماز جنازہ پڑھائیں۔ اس طرح اسے آگے کھڑا کر دو اور ایک دستے کو حکم دینا کہ کپڑوں کے اندر اسلحہ چھپا کر شامل ہو جائیں اور نماز کے آخر میں اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیں تاکہ تم کم از کم اس کی طرف سے پرسکون ہو جاؤ گے۔ گویا مروان اس واقعے سے باخبر ہو گیا تھا یا پھر شاید قرینے اور حالات سے اس نے خطرے کو بھانپ لیا تھا۔ پھر لکھا ہے کہ اور حاضرین مجلس کی نسبت سوئے زن کرنے لگا، لہٰذا نماز مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ پھر لکھا ہے کہ مروان کی موت کے سبب کے بارے میں جو کہ سن 65 ہجری میں واقع ہوئی، کہا جاتا ہے کہ معاویہ بن یزید کا آخری وقت قریب آیا تو اس نے کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کیا، لہٰذا اس کی جانشینی پر بڑا اختلاف ہوا۔ امیر شام کے بعض قریبی افراد یہ چاہتے تھے کہ اس کے بھائی خالد ابن یزید کو اس کی جگہ بٹھایا جائے، مگر چونکہ اس کی عمر کم تھی لہٰذا مروان ابن حکم کی بیعت کر لی گئی، اس شرط کے ساتھ کہ اس کے بعد خالد اس کی جگہ پر خلیفہ ہوگا۔ مگر کچھ ہی عرصہ نہ گزرا تھا کہ مروان اس وعدے سے پشیمان ہوا اور پھر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ خلافت کو اپنے بعد اپنے بیٹے عبد الملک اور اس کے بعد عبد العزیز کے سپرد کر دے گا۔ خالد کے طرفداروں کو اس بات پر کافی غصہ آیا اور مروان نے خالد کی ماں سے شادی کی تھی تاکہ خالد کو اپنے سامنے چھوٹا ٹھہرا سکے، مگر خالد نے یہ ماجرا اپنی ماں سے کہا کہ مروان نے اس کے ساتھ وعدہ خلافی اور پیمان شکنی کی ہے۔ اس کی ماں نے کہا کہ میرے بیٹے تم غم نہ کرو، میں مروان کا کام تمام کر دوں گی، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ رات کے وقت جب مروان سو رہا تھا ایک تکیہ مروان کے منہ پر رکھ کر دبا دیا اور یوں اس کا دم گھٹ گیا اور وہ مارا گیا۔ موت کے وقت اس کی عمر 61-62 سال تھی، 62 ایئرز تھی۔ جو باتیں مروان کے بارے میں مشہور ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کی ماں اس کے باپ حکم سے شادی کرنے سے پہلے فاحشہ عورتوں میں سے ایک تھی، اور ان عورتوں میں سے تھی کہ جنہیں جھنڈے والی کہا جاتا تھا کیونکہ اس نے بے باکی کے ساتھ اپنے گھر کے دروازے پر ایک جھنڈا نصب کیا ہوا تھا اور آلودہ اور آوارہ مردوں کو اپنی جانب بلاتی تھی۔ جیسا کہ اس بات کی طرف پہلے بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ مروان کی حکومت چند ماہ سے زیادہ نہ تھی، اور روایات میں ہے اس نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ اس نے محراب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 4 مرتبہ پیشاب کیا۔ ابن سیرین جو کہ ایک معروف اور نامور تعبیر دان تھا، اس خواب کی تعبیر اس نے یوں بیان کی کہ تمہارے بیٹوں میں سے 4 افراد حکومت تک پہنچیں گے اور اسلام میں فساد اور خون ریزی کا باعث بنیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ البتہ اس کی اولادوں کی پہلی پشت کے 4 بیٹے جو کہ عبد الملک کے بیٹے تھے خلیفہ بن بیٹھے۔ آخری پیراگراف میں لکھا ہے کہ ولید ابن عبد الملک نے 86 سے 99 ہجری قمری تک، سلمان ابن عبد الملک نے 96 سے 99 سن تک، اور یزید ابن عبد الملک نے 101 سن سے 105 تک، اور حشام ابن عبد الملک نے 105 سے 125 ہجری قمری تک حکومت کی۔ البتہ پہلے 2 افراد اور آخری 2 افراد کے درمیان ایک قلیل سی مدت کے لیے خلافت عمر ابن عبد العزیز کے ہاتھ میں چلی گئی، جو کہ مروان کا ہی ایک اور بیٹے کی نسبت سے پوتا ہے، اور اس نے سن 99 سے 101 ہجری تک خلافت و حکومت کی، اور پھر اس کے پوتوں کی زندگی کی سب سے گندی اور سیاہ اور خون سے بھری ہوئی تاریخ پلٹ آئی، اور انہیں بنی امیہ میں سے آل مروان کے بدترین خلفاء میں شمار کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، تاریخ طبری، سفینہ البحار اور شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید۔ تو یوں ہم نے خطبہ نمبر 73 مکمل کر لیا، ابھی 18 منٹ ہوئے ہیں، اور اب ہم خطبہ نمبر 74 پڑھنے کا آغاز کر رہے ہیں۔ خطبہ 74 اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جب لوگوں نے خلیفہ ثالث اور کی بیعت کرنے کا ارادہ کیا
تب یہ اس کے حوالے سے خطبے کی سند لکھیے کہ سن لیجئے کہ خطبے کی سند یہ ہے کہ نہج البلاغہ کے بعد شارحین نے ابن ابی الحدید کے کلام سے یہاں کچھ یوں استفادہ کیا ہے کہ ان کے پاس ایک طویل روایت موجود تھی جو کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اس وقت بیان فرمایا کہ جب عبد الرحمن ابن عوف اور دیگر حاضرین مجلس خلیفہ ثالث کی بیعت ان لوگوں نے کر لی تھی جو کہ کلام اس خطبے میں آیا ہے، وہ اس کا ایک حصہ ہے۔ امام علیہ السلام نے اس بیان میں واضح طور پر اپنے سوابق اور فضائل کو گنوایا ہے اور صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا، آپ علیہ السلام خلافت کے لیے سب سے زیادہ اہل ہیں، مگر اب جب کہ لوگ ان کی جانب رخ کر چکے ہیں تو آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں، اس شرط پر کہ مسلمانوں کے معاملات درست سمت پر آگے بڑھتے رہیں۔ حوالہ نوٹ کیجیے، شرح نہج البلاغہ علامہ خولی، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 223۔ اور اب آئیے خطبہ ایک نگاہ میں۔ نہج البلاغہ کے بعد شارحین نے اس خطبے کی ایک شان ورود ذکر کی ہے، اور وہ یہ ہے جس کا خلاصہ کہ جب خلیفہ ثانی کے بعد اس کے حکم کے مطابق 6 افراد پر مشتمل شورا بنائی گئی تو عبد الرحمن ابن عوف اور سعد ابن ابی وقاص اور طلحہ نے عثمان کو چن لیا اور یوں ظاہر ہے وہ خلیفہ بن گیا، مگر مولا علی علیہ السلام نے بیعت سے اجتناب کیا اور فرمایا انورٹڈ کاما کہ ہمارا ایک حق ہے، اگر ہم اپنے حق تک پہنچ جائیں تو اسے لے لیتے ہیں، اور اگر ہمیں ہمارے حق سے روکا گیا تو ہم اس شخص کی مانند ہو جاتے ہیں جو بے مہار اونٹ کی پشت پر سوار ہو جاتا ہے، مگر ہم صبر کرتے ہیں یہاں تک کہ اپنے حق کو پالیں، ہر چند اس حال میں جتنا بھی طویل اور تاریک وقت گزر جائے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر ان کی طرف رخ کر کے فرمایا انورٹڈ کاما میں کہ تم لوگوں کو میں خدا کی قسم دیتا ہوں، بتاؤ جس روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان بھائی چارے کا صیغہ جاری فرمایا اور ہر شخص نے کسی ایک شخص کو اپنے بھائی کے طور پر قبول کر لیا، آیا اس دن تمہارے درمیان میرے سوا کوئی ایسا تھا کہ جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بھائی بنایا ہو؟ سب نے جواب دیا کہ نہیں۔ پھر فرمایا کہ کیا تمہارے درمیان میرے سوا ایسا کوئی شخص ہے جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو کہ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا؟ تو سب کہنے لگے کہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو کیا تمہارے درمیان میرے سوا ایسا کوئی شخص ہے کہ جس کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا ہو کہ تمہاری نسبت مجھ سے ایسی ہے جیسے ہارون کی نسبت موسیٰ سے تھی، اور سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہوگا؟ تو سب نے کہا کوئی نہیں ہے۔ تو مولا نے اسی طرح سے اپنے دیگر فضائل میں سے اہم ترین نکات کا ذکر فرمایا۔ اس دوران عبد الرحمن حالات کو اپنے خلاف جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، ان باتوں سے بری طرح سے بھڑک گیا۔ مولا علی علیہ السلام کے کلام کو قطع کرتے ہوئے کہنے لگا، اے علی، لوگ عثمان کو چاہتے ہیں اور یہ بات خود ثابت کر رہی ہے کہ یہاں بہت بڑی سازش چل رہی تھی، ورنہ خلیفہ ثانی کے 6 افراد پر مشتمل شورا میں سب کے سب خلیفہ ثانی کے چنے ہوئے افراد تھے اور ان کا لوگوں کی کھلی رائے سے کوئی سروکار ہی نہ تھا، لہٰذا اپنے آپ کو زحمت میں اور خطرے میں نہ ڈالو۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہوا۔ پھر لکھا ہے کہ پھر اس نے ان 50 افراد پر مشتمل گروہ کی طرف رخ کر کے ان کے سردار ابو طلحہ کو دیکھا جن کو یہ حکم تھا کہ جو بھی شورا کے آخری نتیجے کی مخالفت کرے اس کا خون بہا دیا جائے، اور پھر کہنے لگا کہ اے ابو طلحہ، خلیفہ ثانی نے تمہیں کیا حکم دیا ہے؟ کہنے لگا، مجھے یہ حکم دیا ہے کہ جو کوئی بھی مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کرے گا میں اسے قتل کر دوں گا۔ اس موقع پر عبد الرحمن نے مولا علی علیہ السلام کی جانب اب رخ کیا اور کر کے کہا کہ لہٰذا بیعت کر لو ورنہ خلیفہ ثانی کا حکم تمہارے بارے میں جاری کر دیا جائے گا۔ یہ وہ وقت تھا کہ مولا علیہ السلام نے مندرجہ ذیل خطبہ ارشاد فرمایا اور مجبوری کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے بیعت کر لی تاکہ مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف پیدا نہ ہو سکے، اور فرمایا انورٹڈ کاما میں کہ تم سب لوگ بخوبی جانتے ہو کہ میں ہر شخص سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، مگر افسوس کہ تمہارے ذاتی مفادات اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ حقدار کو حق پہنچے۔
حق حقدار کو پہنچے، مگر میں اس وقت تک خاموش ہو جاتا ہوں جب تک کہ تم لوگ مسلمانوں کو انحراف کی طرف نہیں لے جاتے اور ظلم و ستم میری ہی ذات پر ہوتا رہے، مجھے پرواہ نہیں۔ اس بات کا حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 168 سے۔ اس اقتباس یہ لیا گیا ہے اور لکھا ہے شورا کی داستان میں جو سازش مولا علی علیہ السلام کو خلافت سے محروم رکھنے کے لیے کی گئی تھی، اس سے مزید آگاہی کے لیے مصری دانشور محمد ابدا کی شرح نہج البلاغہ میں مذکورہ خطبے کے ذیل میں کی گئی بحث کا مطالعہ کیجیے۔ یہ ہم نے حوالہ پڑھ لیا اور اب آئیے مولا کے الفاظ جو کہ عربی میں شروع ہو رہے ہیں خطبے کے۔ لقد علمتم انی احق الناس، یہاں سے شروع ہوا ہے اور ختم ہوا ہے کہ وزبرجہی، اور ترجمہ ہم پڑھتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، اور خدا گواہ ہے کہ میں اس وقت تک حالات کا ساتھ دیتا رہوں گا جب تک مسلمانوں کے مسائل ٹھیک رہیں اور ظلم صرف میری ذات تک محدود رہے، تاکہ میں اس کا اجر و ثواب حاصل کر سکوں اور اس زیب و زینت دنیا اس سے اپنی بے نیازی کا اظہار کر سکوں جس کے لیے تم سب مرے جا رہے ہو۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب شرح و تفسیر پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہیڈنگ ہے کہ تم سب جانتے ہو کہ میں سب سے زیادہ لائق ہوں، یہ ہیڈنگ ہے۔ تفصیلات ہیں کہ یہ کلام مولائے متقیان حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے خلیفہ ثالث کی 6 افراد پر مشتمل اس شورا کے اجلاس میں کے دوران میں بیان فرمایا کہ جس میں خلیفہ ثالث کا انتخاب کرنے کے لیے سازشی تدبیریں کی جا رہی تھیں، کیونکہ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ خلیفہ ثانی نے اپنی وفات سے قبل اپنے بعد نئے خلیفہ کے چناؤ کے لیے 6 افراد پر مشتمل شورا بنائی تھی۔ مولا علی علیہ السلام، خلیفہ ثالث عبد الرحمن ابن عوف، طلحہ، زبیر اور سعد بن ابی وقاص یہ تھے، اور کچھ افراد کو اس کام پر مامور کر دیا تھا کہ وہ ان 6 افراد پر دباؤ ڈالیں گے کہ 3 دن کے اندر اندر اپنے درمیان میں سے ایک شخص کو خلیفے کے طور پر منتخب کر لیں۔ اور چونکہ مولا علی علیہ السلام نے اہل شورا کی شروع شرائط کو تسلیم نہیں کیا اور اس کے افراد اور ان کے فیصلوں پر رضامندی کا اظہار نہ فرمایا، تو وہ لوگ خلیفہ ثالث کی طرف مائل ہوئے اور اسے خلیفہ کے طور پر چن لیا۔ جب مولا علیہ السلام نے پہلے سے طے شدہ منصوبے کے نتائج دیکھے تو مندرجہ ذیل حکیمانہ کلام ارشاد فرمایا، انورٹڈ کاما کہ تم بخوبی جانتے ہو کہ مجھے اوروں سے زیادہ خلافت کا حق پہنچتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہ اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ اگر میں تم لوگوں کے فیصلے کے سامنے مجبوراً کچھ نہیں کہہ رہا ہوں تو اس لیے نہیں کہ میں اپنی لیاقت میں تھوڑا سا بھی شک و تردد کا شکار ہوا ہوں۔ پھر اس کی دلیل بیان کرتے ہوئے مولا فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ اور خدا کی قسم جب تک مسلمانوں کے امور کا نظم و نسق برقرار رہے گا اور صرف میری ہی ذات ظلم و جور کا نشانہ بنتی رہے گی تو میں خاموشی اختیار کیے رہوں گا، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر میں تسلیم کر رہا ہوں تو یہ مسلمانوں کی مصلحت کے لیے ہے کہ ان حساس لمحات میں جب کہ دشمنان اسلام اندر اور باہر دونوں جانب سے نور اسلام کو بجھانے کے لیے طرح طرح کی سازشیں کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اندرونی طور پر کوئی اختلاف پیدا ہو جائے اور مسلمانوں کی صفوں میں شگاف پڑ جائے اور وہ لوگ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں یا بے گناہوں کا خون اس بنا پر بہہ جائے کہ میں اس ظلم و ستم کو اپنی ذات پر تو قبول کر لوں گا اور اپنے حق کو نظر انداز کر دوں گا، مگر یہ صرف تب تک کے لیے ہے کہ جب تک حکومت وقت کی جانب سے اسلام پر کوئی حرف نہ آئے۔ پھر اضافہ کرتے ہوئے مولا فرماتے ہیں انورٹڈ کاما تاکہ اس صبر پر اللہ سے اجر و ثواب طلب کروں، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور پھر لکھا ہے کہ اور دوسرے یہ مولا فرما رہے ہیں کہ اور دوسرے یہ کہ اس زیب و زینت اور آرائش کو ٹھکرا دوں جس پر تم مر مٹے ہو۔ اور امام علیہ السلام نے اس مختصر سی عبارت میں اہم نکات کو بیان کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ علیہ السلام کی ذات والا صفات تمام لوگوں سے زیادہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کے لائق تھی، اور جن لوگوں نے اپنے ذاتی مفاد یا کینہ اور حسد کے باعث آپ علیہ السلام کو آپ کے حق سے دور رکھا اور آپ علیہ السلام پر بھی ظلم و ستم کیا اور مسلمانوں پر بھی کہ انہیں ایسے پیشوا سے محروم رکھا۔ دوسرے یہ کہ مولا علیہ السلام کی خاموشی اور موجودہ حالات میں خاموشی بغیر کسی قید اور شرط کے نہ تھی، بلکہ اس امر پر مشروط تھی کہ مسلمانوں کے مصالح
کو کوئی ضرر نہ پہنچے اور کسی کے بھی حق میں ظلم و ستم نہ ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ مولا علیہ السلام اس نہایت تلخ اور تکلیف دہ خاموشی کے بدلے اجر و ثواب الہی کے طالب تھے اور یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ جس چیز کو وہ لوگ دنیا کی زرق برق چیزوں میں ڈھونڈ رہے ہیں اور اس کی خاطر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، آپ علیہ السلام کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور آپ کی بلند و بالا فکر کے میزان میں کوئی وزن نہیں رکھتی۔ اور اب آئیے، اب یہاں پہ آگے چند سوالات اور ان کے جوابات ہیں، تو یہ پڑھتے ہوئے ہم انشاءاللہ اس خطبے کو مکمل کر لیں گے۔ سوال لکھا ہے کہ کیا کلام امام علیہ السلام کا مفہوم یہ ہے کہ مولا علیہ السلام کی پہلے اور دوسرے خلیفہ کے دور میں خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ لوگ حق اور عدالت کی راہ سے کبھی نہ ہٹے تھے، ورنہ مولا قیام کرتے اور اعتراض ضرور کرتے؟ جواب ہے یقیناً مولا اس دور اور ان خلفاء سے بھی راضی نہ تھے، جیسا کہ خطبہ شقشقیہ اور اس جیسے دیگر کلام میں آپ علیہ السلام نے ان کی نسبت بھی اپنے اعتراض کو مخفی نہ رکھا اور شروع میں پہلے خلیفہ کی بیعت سے اجتناب کر کے اور جو کچھ سقیفے میں ہوا اس پر سر عام اعتراض کر کے جو کچھ کہنا چاہیے تھا وہ سب کہہ دیا، جیسا کہ خطبہ نمبر 68 کی شرح میں گزرا۔ اور بعد میں جب ان کی خلافت کی بنیادیں مضبوط ہو گئیں اور چونکہ ان پر اعتراض کرنا اس وقت بے سود تھا، لہذا خاموشی اختیار فرمائی تاکہ کہیں اندرونی پھوٹ کے باعث حکومت اسلامی ضعیف اور کمزور نہ پڑ جائے۔ اگلا سوال ہے امام علیہ السلام نے خلیفہ ثالث پر اعتراض کیوں نہیں فرمایا جبکہ بیت المال میں سے اپنے قرابت داروں کو بخشش کرنے اور مملکت اسلامی کے حساس ترین سرکاری عہدوں کو نالائق افراد کو سونپنے کے حوالے سے اس کی غلطیاں کسی سے مخفی نہیں تھیں؟ کیا امام علیہ السلام کا یہ سکوت اور یہ خاموشی خلیفہ ثالث کے اعمال پر رضامندی کی دلیل ہے؟ جواب ہے کہ بے شک امام علیہ السلام نے نہ تو حضرت خلیفہ ثالث پر اور نہ ہی ان کے اعمال پر رضامندی ظاہر کی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ کو ربضہ ریب ظالح کی جانب شہر بدر کر دینے اور دیگر بہت سے کاموں پر مولا علیہ السلام کا اعتراض کرنا اس بات کو بخوبی ثابت کر رہا ہے کہ امام علیہ السلام خلیفہ ثالث کے کاموں پر بھی معترض تھے، اور اس بات کی من جملہ روشن ترین اور واضح ترین گواہی وہ کلام ہے کہ جو خلیفہ ثالث کی زندگی کے آخر ایام میں مولا علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ جب خلیفہ ثالث کو پتہ چلا کہ مختلف اسلامی شہروں سے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد مدینے میں جمع ہو گئی ہے تو وہ خود مولا علیہ السلام کے گھر آیا اور کہنے لگا کہ لوگوں کی خاطر میں آپ کی اچھی قدر و منزلت لوگوں کی نظر میں آپ کی اچھی قدر و منزلت ہے اور سب آپ علیہ السلام کی بات سنتے اور مانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام حالات کی دگرگونی کو دیکھ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ علیہ السلام ان لوگوں سے بات کریں اور انہیں اس روش سے روکیں جو ان لوگوں نے اپنائی ہوئی ہے۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کس شرط پر انہیں راضی کروں کہ وہ باز آ جائیں؟ تو خلیفہ ثالث نے کہا کہ اس شرط اور وعدے کے تحت کہ میں آج کے بعد آپ علیہ السلام کے مشورے کے مطابق چلوں گا۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تم سے بارہا تمہاری غلط حرکتوں کے بارے میں بات کی ہے اور تمہیں سمجھایا ہے، اور تم نے بھی وعدہ کیا ہے کہ اب میری بات پر عمل کرو گے، مگر تم مروان امیر شام اور ابن عامر کی باتوں پر کان دھرتے ہو اور تم نے مجھ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیا ہے۔ اس طرح سے امام علی مقام علیہ السلام نے خلیفہ ثالث کا دوبارہ کیا گیا وعدہ جو کہ خلاف ورزیوں کو روک دینے کے متعلق تھا قبول فرمایا، اور مہاجرین اور انصار میں سے 30 افراد کے ساتھ جا کر مصریوں سے جو حضرت عثمان کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے گفتگو فرمائی، اور مصریوں نے قبول بھی کر لیا کہ وہ لوگ مصر کی طرف لوٹ جائیں گے۔ حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 129 کے بعد۔ اور اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ مگر خلیفہ ثالث نے پھر کچھ خلاف ورزیاں کیں اور غلط اقدامات کیے جن کی وضاحت تفصیل کے ساتھ جلد اول خطبہ شقشقیہ صفحہ نمبر 381 کی شرح کے ذیل میں خلیفہ ثالث کے خلاف احتجاج اور ہنگامہ آرائی کی وجوہات کے عنوان کے تحت ذکر ہوئی ہے، مگر مولا علیہ السلام کی تدبیروں اور محنتوں کو دوبارہ وعدہ خلافی اور غلطیوں کی تکرار کے ذریعے ضائع کر دیا گیا۔ یوں یہ بات بخوبی واقف ہو جاتی ہے کہ امام علیہ السلام نے بارہا خلیفہ ثالث پر اعتراض کیا ہے اور اس سے عہد لیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سدھار لے گا، لیکن خلیفہ ثالث مروان اور امیر شام کے
کے وسوسوں تلے اس طرح دبا ہوا تھا کہ وہ کبھی اپنے معاملات کو یہاں تک کہ ظاہری طور پر بھی سدھار نہ سکا۔ نہج البلاغہ کے خطبہ 164 میں بھی اس موضوع پر ایک تفصیلی شرح پیش کی گئی ہے، جب لوگ امام علیہ السلام کے پاس جمع ہوئے اور خلیفہ ثالث کے متعلق آپ علیہ السلام سے شکایت کی، اور آپ علیہ السلام نے یہ ارادہ کیا کہ خلیفہ ثالث سے اس مسئلے پر گفتگو کریں گے اور اس سے کہیں گے کہ اپنی غلطیوں سے دستبردار ہو جائے، تو حضرت اس کے پاس آئے اور اسے نصیحت کی اور اس کی غلطیوں پر اعتراض فرمایا اور اسے ظلم و ستم کرنے سے منع کیا اور کہا کہ اس وقت اپنے اختیارات کی باغ دوڑ کو مروان اور اس جیسے دیگر افراد کے حوالے نہ کرے۔ خلیفہ ثالث نے بھی مولا علیہ السلام سے التجا کی کہ لوگوں سے اس کے لیے مہلت طلب کر لیں تاکہ اس دوران لوگوں کے ضائع شدہ حقوق کو لوٹا سکے، تو مولا علیہ السلام نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ جو کچھ مدینے سے متعلق ہے اس میں کوئی مہلت نہیں ہے، اور جو کچھ مدینے سے باہر سے متعلق ہے اس کی مہلت وہ وقت ہے کہ جتنے عرصے میں تمہارا حکم ان تک پہنچ جائے۔ اور اب آخری سوال پڑھ رہے ہیں کہ شورا کی داستان جو کہ خلیفہ ثالث کے انتخاب پر انجام پذیر ہوئی، کیا حقیقی شورا تھی؟ ہر چند محدود اور خلیفہ ثانی کے چنے ہوئے افراد پر مشتمل تھی، یا تو پھر یہ کوئی سازش تھی شورا کی شکل میں تاکہ اس طرح سے مولا علی علیہ السلام کو خلافت سے دور رکھا جا سکے اور ان کے بجائے خلیفہ ثالث کو بٹھایا جا سکے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے خطبے کی شان و ورود میں بیان کیا اس سے یہ بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ دوسرا احتمال زیادہ قوی ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس ایسے روشن ترین قرینے موجود ہیں جو دوسرے احتمال کو تقویت دیتے ہیں۔ اس کی تفصیل قارئین کرام پہلی جلد خطبہ شقشقیہ کی شرح میں مطالعہ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، ایسی شورا جو ابن ابی الحدید اہل سنت کے بڑے دانشور کے کہنے کے مطابق ان تمام تر فتنوں کا سبب تھی جو عمر کے مرنے کے بعد رونما ہوئے، یہاں تک کہ ان تمام فتنوں کی جڑ تھی جو اس دنیا کے خاتمے تک مسلمانوں کے مابین رونما ہوتے رہیں گے، جس کے باعث خلیفہ ثالث خلیفہ بن بیٹھا اور جس کا نہایت دردناک انجام ہوا، اور پھر امیر شام کی شام میں حکومت، اور پھر جنگ صفین اور جمل اور نہروان اور دیگر حادثات رونما ہوئے۔ حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 11۔ یوں ہم نے اس نشست میں 2 خطبات کو مکمل کیا، الحمدللہ۔ اب اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ، فی امان۔